السلام علیکم، ویلکم ٹو JRY TV۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت مطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو خواب میں دیکھا کہ ایک سونے کی زنجیر آپ کی پشت سے نکلی کہ زمین میں ایک طرف مشرق میں اور ایک طرف مغرب میں ہے، اور اس کے بعد وہ زنجیر ایک درخت ہو گئی کہ اس کی پتیوں پر ایسا نور ہے کہ سورج سے 70 درجہ زیادہ چمک رہا ہے کہ ویسا نور انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس نور کی شعاعیں ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، اور مشرق اور مغرب والے اس درخت سے لپٹے ہوئے ہیں، اور عرب اور عجم کے لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں، اور قریش کے کچھ لوگ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، اور قریش کے ہی کچھ لوگ اسے کاٹنا چاہتے ہیں۔ جب اس کے پاس آتے ہیں تو ایک حسین جوان ان کو پکڑ کر ان کی پیٹھیں توڑ ڈالتا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑ ڈالتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ خواب قریش کی ایک جادو ٹونا کرنے والی عورت سے بیان کیا۔ اس نے تعبیر بتائی کہ تیری پشت سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق اور مغرب میں رہنے والے اس کے مرید ہوں گے، اور زمین و آسمان کے رہنے والے اس کی حمد کریں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ نزہۃ القاری شرح بخاری از علامہ مفتی محمد شریف الحق برکاتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں آئینے کی طرح چمکایا۔ انہوں نے دیکھتے ہی انگوٹھوں کو چوم لیا اور آنکھوں پر مسح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ سیرت رسول عربی مسلم شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو میرے نبی بنا کر بھیجے جانے سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حدیث ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابلیس نے دیکھا کہ آسمان سے تارے گر رہے ہیں۔ اس نے اپنی ذریت سے کہا کہ رات کو وہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ اس کے لشکریوں نے کہا کہ تم اس کے جاؤ اور اسے چھو کر جنون میں مبتلا کر دو۔ جب ابلیس اس نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ٹھوکر لگائی اور وہ دور عدن میں پھینک دیا۔ السیرۃ النبویہ زینی دہلان جلد اول۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ روایات اور حدیث، اور یہ آپ کے سامنے ہم نے کچھ واقعات پیش کرنے تھے۔ امید کرتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، اور مزید ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے JRY TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔